ذرا ایک لمحے کے لیے نا دو بالکل مختلف مناظر کا تصور کریں۔ ایک طرف ایک ایسا نوجوان ہے جو ایک بہت ہی شاندار شاہی محل میں پیدا ہوتا ہے، صحیح۔ اور اس کی ذہنی تربیت کے لیے ارسطو جیسا تاریخ کا عظیم ترین فلسفہ موجود ہے، اور پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو اسے ایک ایسی ناقابل شکست فوج وراثت میں ملتی ہے جو جدید ترین جنگی حکمت عملیوں سے لیس ہے۔ بالکل، جسے ہم ایک پرفیکٹ سٹارٹ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، اور پھر وہ دنیا فتح کرنے نکلتا ہے، لیکن محض 33 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے مرتے ہی اس کی بنائی ہوئی وہ عظیم سلطنت تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتی ہے۔ یعنی وہ سب کچھ وہیں ختم ہو گیا۔ بالکل۔ اب دوسری طرف دیکھیں، ایک ایسا انسان جس کا بچپن ایک انتہائی سخت گیر صحرا میں اونٹ اور بکریاں چراتے ہوئے گزرا، جو زمین پر اینٹ کا سرہانہ بنا کے سوتا تھا، لیکن جب وہ اقتدار میں آتا ہے نا تو وہ ایک ایسی سلطنت اور ایسا ادارہ جاتی نظام کھڑا کرتا ہے جس کی بنیادیں صدیوں بعد آج بھی دنیا کے جدید فلاحی نظاموں میں دھڑک رہی ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا تقابل ہے۔ ہاں نا، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اپنے ماخذ کی بنیاد پر تاریخ کے ایک بہت بڑے اور قائم شدہ بیانیے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ تاریخ کا اصل دی گریٹ یا سکندر اعظم کہلانے کا حقیقی حقدار کون ہے؟ مکہ دنیا کا الیگزینڈر یا پھر تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا تقابلی جائزہ ہے جو تاریخ کے طالب علموں کو واقعی ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ ہم بچپن سے جس بیانیے کے عادی رہے ہیں اس میں عظمت کا مطلب شاید صرف نقشے پر لکیریں بدلنا ہے۔ ہاں، یا تلوار کے زور پر زمینیں چھین لینا سمجھا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آج جن تحریروں اور تاریخی نوٹس کو ہم سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں نا، وہ اس عظمت کے پیمانے کو ایک بالکل مختلف کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ فتوحات کا مطلب صرف زمین پر قبضہ نہیں ہوتا، بلکہ انسانی ذہنوں، معاشرتی نظاموں اور آنے والی صدیوں پر اپنے نظریات کی ایسی چھاپ چھوڑنا ہوتا ہے جو کبھی مٹ نہ سکے۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ آج کے نوٹس پڑھتے ہوئے ایک چیز جس نے مجھے بہت حیران کیا وہ ان دونوں رہنماؤں کی شروعات کا فرق ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں انسان نے بہت ترقی کی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے شروعات کہاں سے کی تھی۔ ہاں، اگر ہم الیگزینڈر کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اسے کامیابی ایک چاندی کی تشتری میں رکھ کر پیش کی گئی تھی۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اگر ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں دیکھیں نا تو یہ بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے۔ الیگزینڈر، جسے ہم سکندر اعظم کہتے ہیں، وہ فلپ دوم کا بیٹا تھا، اور فلپ کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا۔ اچھا، مطلب وہ پہلے سے ہی کافی طاقتور تھا؟ بالکل۔ اس نے اپنے دور میں ایک انتہائی منظم اور پیشہ ور فوج تیار کر کے دی تھی، جسے مقدونیائی فیلینکس کہا جاتا تھا۔ یہ اس دور کی سب سے جدید ملٹری مشین تھی، اور صرف فوجی طاقت ہی نہیں، ارسطو بھی تو تھا۔ ہاں، الیگزینڈر کی فکری تربیت کے لیے ارسطو موجود تھا۔ ذرا سوچیں، جس بچے کا ٹیوٹر ارسطو ہو، جس کی انگلی پکڑ کر اسے دنیا کے فلسفے سکھانے والا تاریخ کا سب سے بڑا دماغ ہو، اس کا ذہنی کینوس کتنا وسیع ہوگا۔ واہ، واقعی۔ اور پھر جب الیگزینڈر 20 سال کا ہوا تو اسے ایک بنی بنائی مضبوط ریاست، ایک وفادار اور جنگجو فوج اور بے پناہ وسائل وراثت میں مل گئے۔ اس نے ان وسائل کا بھرپور استعمال کیا اور 23 سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنے کے مشن پر نکل پڑا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے آج کے دور میں کسی شخص کو اربوں ڈالر کی فنڈنگ سے شروع ہونے والا کوئی عالمی کارپوریٹ ادارہ مل جائے، جس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں دنیا کے بہترین کنسلٹنٹس بیٹھے ہوں۔ ہاں بالکل، اور اسے صرف اس مشین کو آگے بڑھانا ہو۔ لیکن جب میں نے نوٹس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات پڑھے نا تو میں واقعی دنگ رہ گئی۔ ان کا پس منظر تو اس کے بالکل برعکس تھا۔ جی، زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہاں تو کوئی شاہی سرپرستی تھی نہیں نا؟ بالکل نہیں، وہاں وسائل کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک یتیم تھے۔ ان کے خاندان میں پچھلی 7 پشتوں تک کوئی بھی بادشاہ یا حکمران نہیں گزرا تھا۔ یعنی کوئی سیاسی پس منظر نہیں تھا؟ ذرا بھی نہیں۔ وہ کوئی محل کے باسی نہیں تھے۔ ان کی جوانی مکہ کے ان انتہائی سخت اور بنجر پہاڑوں میں اونٹ اور بکریاں چراتے ہوئے گزری، جہاں دن کو سورج آگ برساتا تھا اور رات کو ہڈیاں جما دینے والی سردی ہوتی تھی۔ کتنا سخت ماحول ہوگا۔ بہت سخت،
اور دیکھیں انہوں نے نہ تو کسی عالمی معیار کی ملٹری اکیڈمی سے جنگی حکمت عملی سیکھی تھی اور نہ ہی سلطنت چلانے کے اسرار و رموز سکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی ارسطو تھا۔ لیکن مجھے یہاں ایک سوال تنگ کر رہا ہے۔ بظاہر تو ارسطو کی تربیت اور ملٹری اکیڈمی کا بیک گراؤنڈ ایک حکمران کے لیے زیادہ بہتر ہونا چاہیے نا؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ تو کیا یہ وسائل کی کمی اور وہ سخت صحرائی زندگی ہی تھی جس نے اس دوسری قیادت کو زیادہ مضبوط، زمینی حقائق سے جڑا ہوا اور غیر معمولی بنایا؟ مطلب کیا بکریاں چرانے کا تجربہ واقعی فوج چلانے میں کام آ سکتا ہے؟ میں یہ سوچ رہی تھی۔ یہ ایک بہت زبردست اور گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایک صحرا میں جانوروں کے ایک ریوڑ کو سنبھالتے ہیں نا، تو آپ کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ آپ کو پانی کے ذرائع تلاش کرنے ہوتے ہیں، درندوں سے ریوڑ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو ہر ایک کمزور جانور کی رفتار کے حساب سے پورے ریوڑ کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ یعنی ایک لیڈرشپ کی عملی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے؟ بالکل۔ یہ تجربہ انسان کے اندر بے پناہ صبر، استقامت اور ایک ایک جان کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ نفسیاتی تربیت ہے جو ارسطو کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ واہ، کیا بات ہے! محلوں میں پلنے والے جنگ تو جیت سکتے ہیں، لیکن وہ زمینی حقیقت اور ایک عام انسان کی بھوک کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتے جیسے ایک صحرائی چرواہا کر سکتا ہے۔ اور فتوحات کی بات کریں تو اعداد و شمار واقعی چشم کشان ہے۔ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں نا کہ الیگزینڈر نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی۔ جی بالکل، یہی مشہور ہے۔ لیکن ان نوٹس میں جو رقبے کا تقابل کیا گیا ہے نا، وہ حیران کن ہے۔ ہم ذرا ان دونوں کے 10 سالہ دور حکومت کا موازنہ کرتے ہیں۔ الیگزینڈر نے ان 10 سالوں میں کتنا علاقہ فتح کیا؟ دیکھیں، الیگزینڈر نے اپنی مہم کے 10 سالوں میں مجموعی طور پر تقریباً 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ 17 لاکھ مربع میل، ٹھیک ہے۔ اس میں یونان، ترکی، شام، بابل، مصر، ایران اور ہندوستان تک کے علاقے شامل تھے۔ اس نے ہندوستان میں راجہ پورس کے ساتھ مشہور جنگ لڑی اور اپنے محبوب گھوڑے بیوسیفلس کے مرنے پر اس کی یاد میں ایک پورا شہر بھی بسایا۔ ہاں، یہ واقعہ کافی مشہور ہے۔ اس کی مہمات بلا شبہ شاندار تھیں، لیکن وہ بلاخر مکران کے ریگستانوں سے گزرتا بھٹکتا ہوا محض 33 سال کی عمر میں بابل کے مقام پر ٹائیفائڈ کے بخار کا شکار ہو کر مر گیا۔ اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ان کے پاس بھی تقریباً 10.5 سال کا ہی عرصہ کا نا؟ جی بالکل، لگ بھگ اتنا ہی وقت تھا۔ لیکن ان کے رقبے کا ہجوم کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انہی 10 سالوں میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ 22 لاکھ؟ مطلب 17 لاکھ کے مقابلے میں 22 لاکھ مربع میل؟ جی ہاں، اور یہ کوئی خالی یا غیر آباد زمینیں نہیں تھیں۔ اس وقت کی دنیا میں 2 سب سے بڑی عالمی سپر پاورز تھیں، ایک رومن ایمپائر یعنی بازنطینی سلطنت اور دوسری پرشین ایمپائر یا ساسانی سلطنت، جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں۔ جی بالکل۔ یہ دونوں سلطنتیں سینکڑوں سالوں سے دنیا پر راج کر رہی تھیں۔ ان کے پاس جدید ترین ہتھیار، قلعے اور لاکھوں کی منظم فوجیں تھیں۔ جبکہ ان مسلمانوں کے پاس تو اس وقت جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس شروع میں کوئی باقاعدہ پیشاور اور تنخواہ دار شاہی فوج نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان دونوں سپر پاورز کے دل جیت لیے۔ یہاں جو دلچسپ دعویٰ کیا گیا ہے نا، وہ صرف زمینوں پر قبضے کا نہیں ہے بلکہ کنٹرول کا ہے۔ کنٹرول بہت اہم ہے۔ الیگزینڈر کی فوج، جسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی منظم ترین فوج تھی، ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے اپنے سپاہی اس سے باغی ہو گئے تھے۔ مطلب ہندوستان کے محاذ پر آ کر اس کے فوجیوں نے تلواریں پھینک دیں کہ بھائی ہم مزید نہیں لڑ سکتے۔ ہاں، وہ بیاس کے کنارے والا واقعہ۔ جی بھائی۔ تو الیگزینڈر، جو کہ ایک کرشماتی لیڈر مانا جاتا تھا، وہ اپنی ہی فوج کو قائل نہیں کر سکا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ الیگزینڈر کا کنٹرول دراصل جنگی جنون اور مسلسل فتوحات کے سحر پر مبنی تھا۔ مطلب صرف جیتنے کا نشہ تھا۔ ہاں، جب اس کی فوج مقدونیہ سے نکل کر ہندوستان کے دریاؤں تک پہنچی تو وہ برسوں کی مسلسل جنگوں، خون ریزی اور ہندوستان کے شدید مانسون موسم سے مکمل طور پر تھک چکی تھی۔ ان کا نفسیاتی بریک ڈاؤن ہو چکا تھا۔ بیچارے تھک ہار گئے ہوں گے۔ بالکل، ان کے جرنیل بیزار ہو چکے تھے۔ الیگزینڈر نے ان کے سامنے تقریریں کی، غصہ کیا، لیکن وہ ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوئے۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب آپ کا نظام صرف ایک شخص کی انا اور توسیع پسندانہ عزائم پر کھڑا ہونا تو ایک نہ ایک دن وہ مشینری ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ذرا اس کے برعکس تصویر دیکھیں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، مطلب ہم انسانوں کی نفسیات کو جانتے ہیں، خاص طور پر فوجی نفسیات کو۔ جی نوٹس میں ایک واقعہ درج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عین میدان جنگ میں، جب جنگ اپنے عروج پر تھی، اپنے سب سے کامیاب اور عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہٹا دیا۔ تاریخ کا ایک بہت ہی انوکھا فیصلہ تھا۔ خالد بن ولید وہ جرنیل تھے جو کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے تھے۔ آج کے دور میں اگر کسی کامیاب ترین آرمی چیف کو ایسے ہٹایا جائے نا تو وہ بغاوت کر دے گا، فوج 2 حصوں میں بٹ جائے گی۔ یقینی طور پر۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک حکمران مدینے میں ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، وہ ایک خط بھیجتا ہے اور فرنٹ لائن پر موجود وہ ناقابل شکست جرنیل پلک جھپکتے ہی اپنی کمان چھوڑ دیتا ہے اور فوج میں کوئی بغاوت بھی نہیں ہوتی؟ ماخذ اس بات کی کیا تشریح کرتا ہے؟ یہ تاریخ کا ایک ایسا معجزاتی لمحہ ہے جو ہر ملٹری اسٹریٹجسٹ کو حیران کر دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب دراصل اس نظریاتی بنیاد میں ہے جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ معاشرہ کھڑا کیا تھا۔ نظریاتی بنیاد یعنی؟ دیکھیں، الیگزینڈر کی فوج الیگزینڈر کے لیے لڑتی تھی۔ حضرت عمر کی فوج حضرت عمر کے لیے نہیں بلکہ ایک نظریے کے لیے لڑتی تھی۔ اچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ لوگ فتوحات کو اللہ کی مدد کے بجائے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ذاتی قابلیت سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ عقیدے کی خرابی تھی۔ یعنی وہ شخصیت پرستی کو روکنا چاہ رہے تھے۔ بالکل، انہوں نے انہیں ہٹا کر ثابت کیا کہ فتح کسی شخصیت کی محتاج نہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا فوراً ایک عام سپاہی کی طرح کمان کے نیچے آ جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا کنٹرول جبر یا خوف پر نہیں بلکہ بے پناہ اخلاقی اور روحانی احترام پر قائم تھا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت عمر نے طاقتور ترین گورنروں کو موصول کیا، ان کا مال ضبط کر کے انہیں عام انسان بنا دیا، لیکن پوری 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت میں ایک بھی بغاوت نہیں ہوئی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیگزینڈر نے صرف انسانوں کے جسموں پر حکومت کی تھی اور ان کی طاقت ان کی زندگی تک محدود تھی؟ 100% ایسا ہی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ الیگزینڈر کے محض چند سال بعد ہی اس کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے اپنے جرنلوں نے آپس میں لڑ کر اسے بانٹ لیا۔ وہ دنیا کو کوئی ایسا نظام نہیں دے سکا جو اس کے بعد چل سکتا۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ الیگزینڈر نے ریاست نہیں ایک کیمپ بنایا تھا، اور کیمپ تب تک قائم رہتا ہے جب تک کمانڈر زندہ ہو۔ ہاں، یہ بڑی زبردست تشبیہ ہے، کیمپ اور ریاست کا فرق۔ لیکن جب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ریاست کو اداروں میں تبدیل کر دیا۔ نوٹس میں ان کی قائم کردہ جن چیزوں کا ذکر ہے وہ حیران کن ہے۔ جی، میں بھی پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک باقاعدہ دیوان یا رجسٹری کا نظام بنایا جسے آپ آج کا ڈیٹا بیس کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے پولیس کا محکمہ بنایا جسے شرطہ کہا جاتا تھا۔ آزاد عدلیہ کی بنیاد رکھی جس میں قاضی اتنے با اختیار تھے کہ وہ خود خلیفہ وقت کو عدالت میں طلب کر سکتے تھے، جو کہ آج کے دور میں سوچنا بھی محال ہے۔ اس کے علاوہ جیل کا تصور اور باقاعدہ ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی انہی کے دور میں ہوا۔ ذرا رکیں، مجھے اس سماجی بہبود یعنی سوشل ویلفیئر والے حصے پر بات کرنی ہے۔ نوٹس میں لکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ سرکاری وظائف یعنی پینشن کا نظام شروع کیا۔ جی ہاں، بالکل۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ ویلفیئر سٹیٹ یا پینشن کا تصور 18ویں یا 19ویں صدی کے یورپ کی ایجاد ہے۔ ایک صحرائی ریاست میں جہاں جدید معیشت کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں یہ نظام کیسے وضع کیا گیا؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ سب سے بڑی اختراع تھی جس نے جدید ریاست کی بنیاد رکھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے بیت المال یعنی پبلک ٹریجری کو حکمران کی ذاتی جاگیر کے بجائے عوام کی امانت قرار دیا۔ انہوں نے باقاعدہ ایک نظام بنایا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے، ہر معذور اور ہر بوڑھے کا وظیفہ ریاست کے ذمہ ہوگا۔ ہر بچے کا وظیفہ؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ نظام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا۔ تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ ہے کہ انہوں نے ایک بوڑھے غیر مسلم جو کہ ایک یہودی تھا اسے بھیک مانگتے دیکھا تو اسے فوراً روکا۔ اچھا۔ اس کا ٹیکس معاف کیا
اور بیت المال سے اس کی تاحیات پینشن لگا دی، یہ کہہ کر کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ جوانی میں ہم ان سے ٹیکس لیں اور بڑھاپے میں انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو آج کے جدید نام نہاد ترقی یافتہ معاشروں میں بھی مشکل سے نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور ذرا اس شخص کے ذاتی لائف سٹائل کو دیکھیں، ایک حکمران جس کی سلطنت 2 براعظموں تک پھیلی ہوئی ہے، جس کے خزانے میں کیسر و کسریٰ کے تاج اور ہیرے جواہرات ڈھیر ہیں، لیکن نوٹس بتاتے ہیں کہ اس حکمران کے کپڑوں پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ جی، سادگی کی انتہا تھی۔ وہ محل کے نرم بستروں پر نہیں، زمین پر اینٹ کا سرہانہ بنا کے سو جاتا تھا اور راتوں کو خود جاگ کر تجارتی قافلوں کا پہرا دیتا تھا۔ مطلب آج کے دور میں تو کوئی معمولی سا سیاست دان بن جائے تو اس کا پروٹوکول اور گاڑیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ایک عام حکمران اور ایک عظیم رہنما میں فرق کرتی ہے۔ کوئی بھی ادارہ، پولیس یا عدلیہ اس وقت تک ٹھیک کام نہیں کر سکتی جب تک اس نظام کو چلانے والے کا اپنا دامن صاف نہ ہو۔ بالکل، لیڈرشپ کی مثال تو اوپر سے ہی آتی ہے۔ جب 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا حکمران خود کو قانون سے اوپر نہیں سمجھتا، جب وہ ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو ایک عام شہری اس سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہے اس کا کپڑا کہاں سے آیا؟ اور حکمران کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ بالکل جواب دینا پڑتا ہے۔ تو پھر اس معاشرے میں عدل کا ایک ایسا کلچر پیدا ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے تک سرایت کر جاتا ہے۔ نوٹس میں وہ جو مشہور قول دیا گیا ہے وہ تو ایک پوری پولیٹیکل فلسفی ہے اپنے اندر، کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا۔ بے شک، یہ بہت گہرا جملہ ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی نا تو مجھے بے ساختہ آج کے دور کا خیال آیا۔ آج کے دور میں تو اگر کوئی پورا شہر بھی سیلاب میں ڈوب جائے یا ٹرین کے حادثے میں سینکڑوں انسان مر جائیں تو کوئی وزیر استعفیٰ تک نہیں دیتا۔ وہ بس ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اور یہاں ایک حکمران فرات کے کنارے بیٹھے ایک کتے کی بھوک کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ یہ صرف ایک جذباتی جملہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس جواب دہی اور احساس ذمہ داری کی انتہا تھی۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا طاقت انسان کو اندھا کر دیتی ہے؟ عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ الیگزینڈر کو طاقت ملی تو اس نے خود کو دیوتا کہلوانا شروع کر دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو طاقت ملی تو ان کا خوف خدا اور احساس ذمہ داری اتنا بڑھ گیا کہ وہ راتوں کو روتے تھے۔ اور اس عدل کا اثر کتنا گہرا اور وسیع تھا، اس کی ایک حیران کن جھلک ہمیں اس چرواہے کے واقعے میں ملتی ہے جس کا ذکر ماخذ میں کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ چرواہے والا واقعہ ذرا اسے تفصیل سے بتائیں، کیونکہ وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ جی، میں بتاتا ہوں۔ دارالحکومت مدینہ سے میلوں دور کسی وادی میں ایک عام چرواہا اپنی بھیڑیں چرا رہا ہے، اور اچانک ایک درندہ، ایک بھیڑیا، اس کی بھیڑ کے بچے کو اٹھا لیتا ہے۔ چرواہا چیخ اٹھتا ہے کہ لوگوں، عمر دنیا سے چلے گئے۔ بالکل یہی وہ واقعہ ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ بغیر کسی واٹس ایپ، بغیر کسی انٹرنیٹ یا خبر رساں نظام کے اس چرواہے نے اتنی دور بیٹھ کر یہ نتیجہ کیسے نکال لیا؟ اس واقعے کی گہرائی دراصل اس معاشرتی نفسیات میں چھپی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل نے پیدا کر دی تھی۔ جب چرواہے سے پوچھا گیا کہ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو، تو اس کا جواب تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، جب تک عمر زندہ تھے میری بھیڑوں کو کوئی درندہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ درندوں پر بھی ان کے عدل کا روب تھا۔ آج ایک بھیڑیا بچہ اٹھا لے گیا ہے تو میں سمجھ گیا کہ دنیا کا وہ منصف حکمران اب نہیں رہا اور توازن بگڑ گیا ہے۔ او مائی گاڈ، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اب اگر ہم اسے ایک استعارے کے طور پر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف دراصل حکمران کا نہیں تھا بلکہ عدل کا تھا۔ درندے تو کسی پولیس یا فوج سے نہیں ڈرتے نا؟ بالکل نہیں ڈرتی۔ لیکن جب ایک معاشرے میں انصاف اتنا مضبوط ہو جائے کہ سب سے طاقتور فرد کمزور پر ظلم کرنے سے کانپے تو پھر فطرت کا توازن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقی اور پائیدار طاقت ہتھیاروں میں نہیں، اخلاقیات اور انصاف میں ہے۔ کمال ہے
تو اس تمام تفصیلی بحث اور نوٹس کے تجزیے کے بعد اگر ہم کہانی کو سمیٹیں تو ایک طرف الیگزینڈر ہے جس نے تلوار سے دنیا کے نقشے بدلے، لیکن اس کی سلطنت اور اس کا نظریہ تاریخ کے طوفانوں میں ریت کے ایک گھروندے کی طرح بہہ گیا بغیر کسی مستقل بنیاد کے۔ اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے ایک ایسا مضبوط ادارہ جاتی پہاڑ کھڑا کیا جس کی بنیادیں اتنی گہری تھیں کہ آج صدیوں بعد بھی جب ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بوڑھے کو ریاست کی طرف سے پینشن ملتے دیکھتے ہیں، جب ہم پولیس کا نظام دیکھتے ہیں یا جب ہم کسی طاقتور کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا دیکھتے ہیں تو ہمیں خاموشی سے اسی صحرائی چرواہے اور عظیم حکمران کے وضع کردہ نظام کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ دیکھیے، فتوحات انسان کو تاریخ کی کتابوں میں تو زندہ رکھ سکتی ہیں، لیکن انسانیت کے دلوں اور ان کے روزمرہ کے نظاموں میں زندہ رہنے کے لیے آپ کو عدل پر مبنی ایک ادارہ اور ایک فکری اثاثہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ بالکل، سوچ بدلنی پڑتی ہے۔ ان تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا بالکل مشکل نہیں رہتا کہ محض عسکری طاقت کا مظاہرہ کرنے والے اور انسانیت کی فلاح کے لیے ایک آفاقی نظام دینے والے میں سے حقیقی فاتح کون ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں یہ چاہوں گی کہ ہم سب تاریخ کی اس کھڑکی سے اپنے آج کو دیکھیں۔ آج کی اس 21ویں صدی کی جدید دنیا میں ہم جن ترقی یافتہ فلاحی ریاستوں، بے لاگ احتسابی عمل اور انسانی حقوق کے شاندار نظاموں پر بہت فخر کرتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ صرف ہماری جدید دور کی ایجاد نہ ہو؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ تمام انسانیت آج بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر 7ویں صدی کے اس صحرائی حکمران کے قائم کردہ نظام عدل کے سائے میں ہی زندگی گزار رہی ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے طالب علموں کو اور ہم سب کو ضرور اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ عظمت کے پیمانے واقعی کیا ہونے چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس گہری اور پرسوچ بحث کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔